نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے سرما صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آپ جو ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں امت محمدیہ کے لیے اہل محبت، اہل نسبت، اہل عشق، اہل تعلق کے لیے خصوصی تحفہ اور خوشخبری ہے کہ شیطان کے چیلے اپنے گرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کی تقلید کرتے ہوئے ایک گمراہی عامت الناس میں پھیلا رہے ہیں، اس جملے کی صورت میں کہ بابت شیء کوئی نہیں۔ اس جملے کی تاریخ، حقیقت اور اس کے پیچھے گرو اور ان کے چیلوں کا درد جو چھپا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ رب نے جب آپ کے اور میرے اور کل کائنات انسانیت کے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو سب ملائکہ کو جمع فرما کر رب نے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ایک لعین اکڑ گیا۔ رب نے پوچھا تو کہنے لگا خلقتہ من طین۔ سادہ آسان لفظوں میں ترجمہ کروں تو ان چیلوں کے گرو نے بولا بابا تے شیء کوئی نہیں، میں بڑا عابد، زاہد، علمی، کتابی، میرے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے رب نے مجھے ملائکہ کا سردار بنا دیا، اور یہ مٹی سے بنا آدم، یہ بابا، میں اس کو سجدہ کروں؟ تو انکار کر دیا۔ رب نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، تو مردود ہے، نکل جا میری جنت سے، تو قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو رب سے مہلت مانگی، جب مہلت مل گئی تو پھر اکڑ گیا، کہنے لگا رب بما اغویتنی، اے میرے رب، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تو نے مجھے جو گمراہ کیا۔ گرو اور ان کے چیلوں میں مماثلت دیکھیں، وہ بھی اپنی عبادت پر بڑی ناز کیا کرتا تھا، وہ ملائکہ کی سرداری پر بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ اس کا جھگڑا بھی یہی تھا کہ یا باری تعالیٰ، جب میں تجھے مان رہا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، کائنات کا کوئی چپا میں نے نہ چھوڑا جہاں تجھے سجدہ نہ کیا ہو، تو پھر تو مجھے اس بابے کے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ تکلیف جو آج اس کے چیلوں کو ہے، کوئی نئی نہیں ہے، یہی تکلیف ان کے گرو کو بھی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یا اللہ، تو خود اپنے آپ کو جتنے سجدے چاہتا ہے کروا لے، میں سجدے کرنے کو تیار ہوں، میں سر سجدے سے نہ اٹھاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، لیکن اس بابے کو میں نہیں مانوں گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ اس بابے کی وجہ سے اس کا سب کچھ چھن گیا، اور اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس بابے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے تکبر کی وجہ سے، جو اس کو اپنی عبادت پر تھا، جو اس کو اپنے علم پر تھا، کہ جس کے سبب وہ ملائکہ کا سردار بنا تھا، اپنے حسد، اپنے کینے، اپنے بغض جو اس کو بابا آدم علیہ السلام سے تھا، اس وجہ سے اس سے سب کچھ چھن گیا اور رب نے اس کو ملعون بنا دیا۔ تو کہنے لگا رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم، میں اس بابے کی آل اولاد کے لیے فی الارض
زمین میں گناہوں کو خوشنما بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تجھ سے وابستہ ہو جائیں گے، جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جو اخلاص کا لبادہ اوڑھ کر، محبت کا جام پی کر، عشق میں سرشار ہو کر زندگی بسر کریں گے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ یہ وہ اصل درد اور تکلیف ہے بابوں سے شیطان کو، اس کو یہ معلوم ہے کہ جن کی نسبت اپنے رب سے پکی ہو جاتی ہے، جن کا تعلق پکا ہو جاتا ہے، جو اپنے رب سے خالصتاً جڑ جاتے ہیں للہیت کے ساتھ، ان پر اس کا وار نہیں چلتا۔ اور یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ ان خالص بندوں کے قریب جو ہوتا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، جو کسی بھی واسطے سے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان پر بھی اس کا وار نہیں چلتا۔ لہٰذا شیطان اور اس کے چیلے یہ چاہتے ہیں کہ عامت الناس ان بابوں سے دور ہو جائیں، ان کا تعلق، ان کی نسبت ان بابوں سے کٹ جائے، ختم ہو جائے، اور جب وہ بن چرواہے کے بھیڑیں بن جائیں تو پھر وہ ان کو بھیڑیے کی طرح ان کا ایمان غصب کر لے، ان کو گمراہ کر دے۔ یہ اصل حقیقت ہے اس جملے کے پیچھے کہ بابے تے شے کوئی نہیں، لیکن رب نے بھی شیطان اور اس کے چیلوں کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ رب نے اعلان فرما دیا، من عاد علی ولیًا، اے شیطان اور اس کے چیلوں کے دام فریب میں آنے والوں، یہ ذہن نشین رکھنا، من عاد علی ولیًا، جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ جھگڑا کیا، دشمنی اختیار کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو مجھ خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور رب نے آگاہ کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے شیطان اور اس کے چیلوں اور ان کی پیروی کرنے والوں، خبردار رہنا، آگاہ رہنا، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، تمہاری دشنام ترازی کا، تمہارے طعن و تشنیع کا، تمہارے بے جا الزام تراشی کا، تمہارا ان کو متنازع بنانا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں تمہاری زبان درازی پر، تمہارے ٹھٹے پر، تمہارے مذاق پر۔ اللہ نے ان پر انعام ایسا کر دیا، ان پر کرم ایسا کر دیا، اور ایک حصار عطا کر دیا، اور وہ بڑا خوبصورت حصار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر امتی کو یہ کلمات عطا فرما دیے کہ ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اپنے رب سے یہ دعا مانگنا، اور ان شیطان اور ان کے چیلوں کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتے رہنا۔ اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان بابوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالح لوگ ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق، لوگوں کی نسبت ان بابوں سے ختم ہو جائے۔ ان سے نسبت اور تعلق ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان بابوں کو متنازع بنا دیا جائے۔ میری اہل نسبت، اہل محبت، اہل عشق سے التماس ہے کہ وہ پریشان نہ ہوا کریں شیطان کے چیلوں کی ایسی باتوں پر کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ بابے بہت بڑی شے ہیں، اس لیے کہ رب کا دست قدرت ان کے اوپر ہے، وہ رب کی رحمت میں ہیں، وہ رب کے ذل میں ہیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم،
یہ وہ بابا ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی۔ چونکہ اہل نظر تھے، دل بینا رکھتے تھے، پہچان گئے کہ مردود لعین ہے، فوراً پڑا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان دم دبا کر بھاگا اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ قربان جائیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ آپ نے فرمایا اے لعین بدبخت، مجھ کو میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ اس لیے شیطان ان بابوں سے دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بابے اس کے مکر، اس کے فریب کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ یہ شیطان کا مکر ایسے ہے، یہ اس طرح تم پر وار کرنا چاہتا ہے۔ شیطان جس دن سے ملعون ہوا ہے تب سے وہ حسد، بغض اور کینے کی آگ میں جل رہا ہے، اور وہ بدلہ لینے کے در پہ ہے۔ وہ بابا آدم کی اولاد کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سب بابوں کے خلاف ہے، ان بابوں کے جن کا تعلق رب سے ہے۔ یہ بابے اس لیے بابے ہیں کہ یہ اہل ذکر ہیں، یہ اہل فکر ہیں، یہ دل بینا رکھتے ہیں، یہ نور بصیرت رکھتے ہیں۔ جس نے للہیت کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے زندگی بسر کی تو کوئی حضرت خواجہ حسن بصری بنا، کوئی یزید بسامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان بابوں سے نسبت کو اور تعلق کو قائم دائم رکھے، ہمیں ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان بابوں کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، جو پچھلے 1450 برس سے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزالون من امتی طائفۃ منصورین لا یضرهم من خذلهم۔ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو نصرت یافتہ ہوگا، جو رب کے راستے پر ہوگا، جو رسول کے راستے پر ہوگا، اور ان کو چھوڑ جانے والا، ان سے اپنی راہیں جدا کرنے والا، ان سے الگ ہو جانے والا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور قرب قیامت کے فتنوں کی پہچان بتا دی کہ یہ فتنے، یہ شیطان کے چیلے، یہ اپنے اسلاف، یہ بزرگان دین، یہ ان بابوں کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں گے، یہ ان کے ایمان پر لعن طعن کریں گے۔ اور میں بتا چکا کہ مقصد فقط ایک ہے کہ ان بابوں کو بے وقت اور بے توقیر کیا جائے تاکہ اسلام بے توقیر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔